اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنات تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیے بلند آواز آج جی بسم اللہ جی میں عرض کروں آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی حاضرین محترم ارشاد باری ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کی معیت اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کل بھی میں نے غالباً عرض کیا تھا ابھی بابا جی نے بھی حکم فرمایا کہ یہ جو آیت میں لفظ ہے نا مع اس کے معنی بتاؤ ویسے تو لفظ کا معیار یہ ہے کہ لفظ جب اپنا تعلق بدلتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں اگر ایک عدد ہے ایک وہ میں بندے کے متعلق کہوں کہ ایک بندہ تو اس کے معنی اور ہے اور میں اگر کہوں ایک اللہ تو اس کے معنی اور ایک بندے میں یہ گمان ہے کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے ایک اللہ میں یہ امکان نہیں ہے کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح لفظ مع کے معنی اگر میرے ساتھ لفظ منسوب ہو تو اس کے معنی اور ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب آ گیا نا کونوا مع الصادقین کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں تو اس میں ساتھ کی دعوت بھی ہے اور کسی سے نفرت کی دعوت بھی ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دو آپ متوجہ ہیں جھوٹوں کو چھوڑ دو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ جو معیت ہے نا میں اپنی طرف سے تو شاید کچھ بھی نہ بتا سکوں
اگر جناب حر نہ ہوتے تو مائیت کے معنی سمجھنا تھے. تھکے ہوئے آپ ہوں گے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آج تو بابا جی نے جلسہ ہی بنا دیا ہے. اگر جناب حر نہ ہوتے تو معنی سمجھنا آتے کہ مائیت کیا ہے. مائیت کیا ہے؟ حر نے مائیت بدلی، یزید سے حسین کی طرف آئے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لشکر یزید میں رہ کر مولا حسین کی حمایت کا اعلان کرتے. آپ بہت ہی زیادہ تھکے. ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ لشکر یزید میں رہ کر مولا حسین کی حمایت کا اعلان کرتے. حر نے مولا حسین کی طرف آ کر یزید کو چھوڑ کر کائنات کو یہ سمجھا دیا کہ حسین کی طرف آنے کے لیے یزید کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی. یہی مائیت ہے جو حر نے اختیار کی، اور جب مائیت اختیار کر لی جائے تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اس کا اجر کیا ہے کہ جب جناب حر مولا حسین کی خدمت میں پہنچے اور جا کے پوچھا کہ حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے یہ تو نہیں فرمایا جاؤ جا کے توبہ کرو، میں سفارش کرتا ہوں اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. سفارش کی بات نہیں کی، فوراً توبہ قبول کر. فرمایا انت حرن فی الدنیا و فی الآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. بھئی توجہ، لشکر یزید میں رہتا تو لعنت اللہ تھا، اور مائیت کا فائدہ کیا ہوا کہ علیہ السلام بن گیا. غور فرما رہے، مائیت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ علیہ السلام بن گیا اور مولا نے توبہ قبول کر لی. اور میں فکرہ اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، بس یوں سمجھ لیں کہ اگر حسین کربلا میں حر کو معاف نہ کرتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ توبہ قبول کرتا کیسے. سلامت. یہ مائیت کے فائدے، اور مائیت پہ ہی گفتگو کرتے کرتے چونکہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو پہلے سچوں کو پہچاننا ہے کہ سچے ہیں کون. کون کون سچے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ہونا. دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے اعتبار سے، عظمت، عزت، قدر، منزلت کے اعتبار سے نہیں، تعداد کے اعتبار سے. اور تعداد زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کیونکہ قرآن نے واضح فیصلے کیے ہیں کہ اکثرہم الجاہلون، اکثریت جاہلوں کی، اکثرہم الفاسقون، اکثریت فاسقوں کی، اکثرہم الظالمون، اکثریت ظالموں کی. اقلیت کامیاب ہے. کائنات میں ایک ہی وقت گزرا ہے جب اکثریت حق پر تھی، صرف ایک وقت، جب جناب آدم، جناب حوا اور جناب حابیل اکثریت میں حق پر تھے اور قابیل اقلیت میں ہو کر باطل تھا. ورنہ اور کوئی وقت نہیں ہے، ہمیشہ اکثریت ہی باطل پر رہی ہے، اکثریت حق پر نہیں رہی ہے. اکثریت حق کو نہیں پہچانتی ہے، اور جب اکثریت حق کو نہیں پہچانتی تو آپ نے پھر اس بات سے کبھی نہیں گھبرانا جب لوگ اعتراض کریں کہ تھوڑے سے تو بندے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. اس بات سے بسم اللہ، اس سے نہیں گھبرانا. اگرچہ دیر ہو گئی لیکن میں وقت اپنا پورا پڑھوں گا انشاءاللہ. مائیت کو سمجھتے ہوئے پہلے صادقین کو سمجھ لیں، پہچان لیں کہ صادقین کون سے ہیں. تو وہ میں مذہب کی بات کر رہا تھا کہ تعداد کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائی ہے. عیسائی سب سے زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس. اور یاد رکھیے گا عیسائی کم ہو جائیں گے. یہ عجیب فکرہ میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھ جائے گا وہ میرے لیے دعا کر دے گا. عیسائی کم ہو جائیں گے جب صادقین کی جماعت میں سے چھپا ہوا صادق سامنے آ جائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. صادقین کی آج چونکہ 25 دسمبر بھی ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت کا دن بھی ہے، اور کسی بندے نے پوچھا بھی ہے
کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، تو بالکل منانا چاہیے، لیکن کرسمس سمجھ کر نہیں، ولادت جناب عیسیٰ سمجھ کر، جناب عیسیٰ کی ولادت سمجھ کر اس دن کو منانا چاہیے کہ جناب عیسیٰ کی آمد ہے، اور عیسیٰ نبی ہونے کے علاوہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں کہ وہ مدتوں سے وضو کر کے بیٹھے ہیں کہ نماز کا بیٹا نماز آئے تو میں نماز پڑھوں۔ آپ سلامت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو یہ آج کا دن بھی بڑا اہم ہے۔ وہ مسیحی بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب وہ آئیں اور ہم نماز پڑھیں، کیونکہ شریعت تو زمین پر ہے نا، شریعت چوتھے آسمان پر تو نہیں ہے نا، شریعت تو زمین پر ہے، مکلفین تو یہاں ہوتے ہیں، مکلفین تو وہاں نہیں ہوتے، مکلف انسان زمین پر ہے۔ ہاں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا سے جانے کے بعد پھر کوئی شرعی تکلیف لاگو نہیں ہوتی ہے۔ قبر میں نماز نہیں ہے، میں نماز کی توہین نہیں کر رہا، نماز سے منع نہیں کر رہا، فکرہ میں اتنا بڑا کہوں گا کہ ہر بندے کے دل سے آواز کشید کر لوں گا، قبر میں نماز کی کیفیت نہیں، قبر میں نماز کا وجود ہے بصورت علی۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، جی بسم اللہ، قبر میں، بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ۔ آپ نے اتنے سریلے ذاکرین کو سننے کے بعد پھر مجھے سنا، اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار۔ جی بسم اللہ، میں بھی الحمدللہ، جی بڑا شرف ہے ذاکر ہونا، ذاکر ہونے سے تو بڑا شرف ہے، اور اللہ نے تو پوری کائنات کو ذاکر بننے کی دعوت دی ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ اللہ نے دعوت دی ہے، ذکر کا بدلہ ہی ذکر ہے، جو ذکر کرے پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نے ایک لمحہ ہی ذکر کیا تھا نا، آج تک حسین کی مجلسوں میں حسین کا ذکر ہے، اور کا ذکر ہے، مسلسل ذکر ہے، ہوئے جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جناب عیسیٰ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمات عالیہ میں مجھے عرض کرنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بطول ماں کے بیٹے، ان کی اماں بطول، ان کے بابا نہیں ہیں، ان کی ماں ہیں، ان کے باپ نہیں ہیں، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ، توجہ فرمائیے، موجود تھے، موجود ہیں، اور وجود کے آنے تک موجود رہیں گے۔ آپ نے غور نہیں کرنا، موجود تھے، موجود ہیں، اور وجود کے آنے تک موجود رہیں گے۔ ان کے بابا نہیں ہیں، اماں ان کی بطول۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، آپ کی دعا سرکار۔ ان کی اماں جان جناب مریم سلام اللہ علیہا، صلوات جناب سیدہ پر، صلوات جناب سیدہ پہ پڑھ، صلوات ہم اس پہ پڑھیں گے جس پہ مریم صلوات پڑھتی ہیں۔ ہاں، جناب مریم کے لیے بھی واجب ہے کہ جب حسین کی ماں ہے تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب بغیر باپ کے جناب عیسیٰ آ گئے تو لوگوں نے جناب عیسیٰ کا باپ ڈھونڈنا شروع کر، جب نہیں ملا تو پھر اللہ کو جناب عیسیٰ کا باپ قرار دے دیا۔ جناب عیسیٰ تو یہ نہیں چاہتے۔ توجہ، یہ جو صلیب آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی تو ان کی قربانی کے بدلے میں باقی لوگ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے، وہ مصلوب ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حجت کی زندگی کا انکار کرنا اسلام کے مطابق نہیں۔ فکرہ کھا گئے، بڑا فکرہ میں نے کہا ہے، اللہ کی حجت کی حیات کا انکار کرنا،
یہ اسلام کے مطابق نہیں، اللہ کی حجت حیات ہے، موجود ہے، زندگی میں ہے۔ اور لوگ اس لیے بڑے پریشان ہیں کئی بندے کے جناب عیسیٰ زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، رسائی ہی چوتھے آسمان تک ہے، اس سے آگے رسائی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پانچویں پہ نہیں جا سکتے، چھٹے پہ نہیں جا سکتے۔ تو عقل کرو، اگر وہ زندہ ہے جس کی رسائی چوتھے آسمان تک ہے، تو پھر اس کا بیٹا کیوں زندہ نہیں جو چوتھے آسمان پہ نالین رکھ کے معراج پہ گیا؟ جی آپ سلامت، آپ کی زندگی بڑی مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج۔ تو پھر جناب عیسیٰ کی امت، وہ جو یہودی چلے آ رہے تھے، جناب عیسیٰ کی جو باقیات ہیں نا، ان میں بڑے صالح افراد ہیں، بڑی عظیم ہستیاں بھی۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی کا ذکر میں کر دیتا، جناب عیسیٰ کی باقیات میں جناب سلمان بھی، جنہیں آپ سلمان فارسی کہتے ہیں، وہ جناب عیسیٰ کے حواری تھے۔ جناب عیسیٰ کے حواری تھے۔ جب میں نے دمعۃ الثاقبہ میں پہلی بار یہ پڑھا نا کہ عیسیٰ کے حواری تھے سلمان، اور پھر دہلیز سیدہ پہ سجدہ کیا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کس کس نے سلمان کے ذمے سجدے لگائے تھے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کس کس نے جناب سلمان کے ذمے سجدے لگائے تھے۔ ان کی باقیات صالحات میں شامل ہیں، صالحین میں شامل ہیں۔ ان کی ایک مثال جناب عیسیٰ ہے، لیکن وہ جو یہودی پیچھے سے چلے آ رہے تھے، وہ ایک کی شکل بدل دی گئی، اسے مصلوب کر دیا گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جناب عیسیٰ مصلوب ہو گئے، جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ چونکہ شرک کر رہے تھے تو شرک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھوں سے حجت کو اوجھل کر دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ مشرکین کو اللہ حجت کی معرفت نہیں دیتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، مشرکوں کو اللہ حجت کی معرفت نہیں دیتا، اور اگر آپ کے دل میں حجت کی معرفت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مشرک نہیں، آپ موحد ہیں۔ اگر آپ کو حجت کی معرفت ہے تو پھر آپ مشرک نہیں ہیں۔ پھر وہ ایک باقاعدہ مذہب پر ہے، وہ تثلیث کے قائل ہے، مثلث کے قائل ہے، یعنی تین خدا ماننے لگے، اللہ بھی، جناب عیسیٰ بھی، اور بی بی مریم، یعنی بی بی مریم کو اللہ کی زوجہ سمجھ کر اللہ کو مجرد بنا، اللہ کے متعلق جسم کا قیاس کرنا۔ اب اس فکرے پہ مجھے ہر بندے کی داد نہیں چاہیے، جسے سمجھ آئے نا وہ بولے۔ اللہ کے متعلق جسم کا قیاس کرنا، اس کا مطلب ہے اللہ کے متعلق جسم کا قیاس کرنا اسلام نہیں۔ اللہ کے متعلق جسم ماننا اسلام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ زینب جوانی نے میرے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ تھوڑا ویلا میں جگا کے رکھوں گا، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ تو زینب نے پوچھا، مولا وہ دکھائی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا زینب وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عین اللہ چاہیے اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ عین اللہ چاہیے اللہ کو دیکھنے کے لیے، نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ وہ مجرد ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے۔ لیکن گمراہ ہوئے، انہوں نے جناب مریم کو زوجہ قرار دیا۔ جی 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 بابا جی، یہ بقدر ظرف بات کی جائے گی نا، ہر بندر کی برداشت میں یہ بات نہیں۔ وہ گمراہ ہوئے، تثلیث کے قائل ہو گئے، تین خدا بابا جی سرکار۔ جب تین خدا ماننے لگے تو 571 سال ہوئے، باطل عقیدے کو 571 سال گزر گئے۔ انجیل میں جسے وہ بائبل کہتے ہیں، اس میں تعریف کر، اس کے 4 حصے کر، متی کی انجیل،
لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، اس کے انگریزی میں بھی نام ہے، میتھیو کی انجیل، جان کی انجیل، مرقس تو ویسے ہی انگریزی کا ہے، جان کی انجیل، یوحنا ہم یوحنا کہتے ہیں وہ جان کہتے ہیں، تو 4 حصے انجیل کے بھی کر دیے، مذہب میں بھی تخریف کر دی، کتاب میں بھی تعریف کر دی، کتاب کو بھی بدل دیا، مذہب کو بھی بدل دیا۔ پھر وہ آ گیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جب وہ آئے اور بتائے کہ یہ وہی کتاب ہے، پھر رسول آئے 571 سال بعد اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے جیسے تم لیے پھرتے ہو نا، یہ وہ انجیل نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پھر انجیل کا پتہ کیسے چلا کہ انجیل آتی کسے؟ پھر وقت گزرتا رہا، 571 سال کو 30 سال گزر گئے کہ کعبہ میں کوئی آیا اور اس نے رسول سے پوچھا انجیل پڑھوں؟ انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن کی تلاوت کروں؟ توجہ ہے صاحبان، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں۔ وہ گمراہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے مولا علی کے آنے کے بعد 10 سال مزید انتظار اور ابو طالب کے ردا کی غیبت میں نبوت کو رکھ کر چپ رہے۔ یہ فکرہ بولنے والا تھا، ردا ابو طالب کی غیبت میں نبوت کو رکھ کر خاموش رہے۔ پھر اعتماد ابو طالب پر مشرکوں کافروں میں کھڑا ہو کر کہا کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ فرمائیے، پھر میں مائیت پہ جاؤں گا۔ پھر ہجرت ہو گئی۔ جب ہجرت ہو گئی تو رسول فتوحات سے فارغ ہو گئے۔ جب فتوحات سے فارغ ہو گئے تو جس ہاتھ میں تلوار تھی نا اس میں قلم دیا۔ آپ جی نے کہا اس میں قلم دیا۔ پہلے علی تلوار سے فتح کرتے رہے، فرمایا علی اب قلم سے فتح کرو، یعنی جسے تلوار دی تھی اسے ہی قلم دیا۔ تلوار بھی علی کی وراثت، قلم بھی علی کی وراثت، اور جب یہ بٹی وراثت تو الگ الگ گھروں میں نہیں گئی، قلم حسن کو مل گیا۔ جی آپ سلامت رہیں۔ تلوار میرے مولا حسین کو مل گئی، قلم دیا گیا اور فرمایا لکھو، خط لکھو، دعوت دو۔ پہلے بتاؤ لوگوں کو کہ ہم کیا پیغام لائیں۔ شام خط لکھا، روم خط بھیجا، یونان خط بھیجا، نجران خط بھیجا۔ نجران کوئی ایک گاؤں کا نام نہیں تھا، نجران ایک علاقہ تھا، اس میں 80 دیہات تھے، 80 قصبے کہہ لیں، 80 دیہات کہہ لیں، 80 بستیاں کہہ لیں، یعنی 80 بستیوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا۔ اور اس کا جو سردار تھا 80 بستیوں کا، اس کا لقب تھا عبد المسیح۔ عبد المسیح یہ لقب تھا، نام سید تھا، نام سید تھا، لوگ سید کہہ کے پکارتے۔ بعض اوقات سید نام بھی ہوتے ہیں، نام سید رکھنے سے بندہ سید نہیں ہو جاتا۔ نام سید رکھنے سے بندہ سید نہیں ہو سکتا۔ وہ نعت کے 2-4 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے، میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے، حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے، اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی، لیکن بس تیری نسل ہی سادات لکھی جاتی ہے۔ وہ نام سید تھا۔ خط سرکار نے بھیجا، خط اسے ملا۔ جب خط ملا تو اس نے خط کو دیکھا۔ میں بتا دوں کہ خط کے سرنامہ کیا تھا، اس کی پیشانی پہ کیا تھا۔ سب سے اوپر بسم اللہ کی با کے نقطہ نے بسم اللہ لکھا تھا۔ نہیں آپ نہیں جاگ رہے۔ سب سے اوپر بسم اللہ کی با کے نقطہ نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد لکھا تھا ہم اللہ کے نبی ہیں، کتاب لائے ہیں،
اس کی وحدت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بات پہلے زبان سے سمجھاتے ہیں، اگر کوئی سمجھ جائے تو ٹھیک، اور بات سننے کے بعد اگر کوئی مقابلے پہ اتر آئے تو بات سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آسمان سے اترا ہوا لوہا موجود ہے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، آپ جو اس فکرے میں بولے۔ جب اس نے پڑھا تو سلیم القلب تھا، اچھا وہ شخص سلیم القلب تھا۔ جب اس نے پڑھا تو پڑھ کے اس کے گرد ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے، وہ اپنے کافی تعداد میں بیٹھتے تھے، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا یہ یثرب سے خط آیا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہم نبی ہیں، زمانہ بھی ملتا جلتا ہے، اور بتایا ابن مریم نے بھی تھا کہ کسی نے آنا ہے، یہ کہیں وہی نہ ہو۔ تھوڑا بیدار رہیے، میں مائیت ہی سمجھاؤں گا، یہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ابن مریم نے بتایا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے خود کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم اور تم اٹھو اور یثرب جاؤ، جا کے ان سے ملو، پھر آگے بتاؤ آثار نبوت کے ہیں۔ بیٹے موبائل چھوڑنا لگا، نشانیاں نبوت کی ہیں، اگر نشانیاں نبوت کی ہوئیں تو پھر ہم بھی یثرب جائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے منتخب کیے ہوئے بندے یثرب چلے گئے، کچھ دن وہ یثرب رہے، پھر پلٹ کے آئے، جب پلٹ کے آئے تو وہی ہجوم اس کے گرد تھا، وہ آگے آ کے نہیں بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھ گئے، چلے آگے بندے بیٹھے ہم پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا تمہیں کسی کام بھیجا تھا، تم پیچھے آگے بیٹھ گئے، آگے آؤ بتاؤ حالات کیا ہیں۔ وہ سامنے آئے تو فکرت کہنے کے بعد دیکھوں گا اور کتنی دیر پڑھنا ہے۔ جب سامنے آئے تو وہ عبد المسیح سید پوچھنے لگا بتاؤ جن سے مل کے آئے ہو وہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہ پوچھو کیسے ہیں۔ اس نے کہا اسی لیے تو بھیجا تھا، پوچھو کیوں نہ، پوچھنے کے لیے تو بھیجا، بتاؤ دیکھ کے آئے ہو کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے جسے دیکھ کے آئے ہیں نہ اللہ لگتا ہے نہ بندہ لگتا ہے۔ نہیں آپ سلامت زندگی آپ نعرہ سنا ایک مل کے حیدری، نہ اللہ لگتا ہے نہ بندہ لگتا ہے۔ اس نے کہا کچھ اور بتاؤ، کہنے لگا اور یہ ہے مہمان نواز بڑے، مہمان نواز بڑے، یہ سادات میں شروع سے رسم ہے، جو اندر سے کنڈی لگا کے کھانا کھائے نا، سمجھیے گا بات، مہمان نواز بڑے۔ اس نے کہا کچھ اور نشانی بتاؤ، وہ کہنے لگے اور نشانی یہ ہے کہ آہستہ بولتے ہیں، بات دل تک اتر جاتی ہے، آہستہ بولتے ہیں بات دل تک اتر جاتی ہے۔ اس نے کہا نشانیاں تو ملتی ہیں، علامتیں تو یہی ہیں، علامتیں نبوت کی، چلنا چاہیے۔ اس نے کہا منذر عاقب تیاری کرو، یہ اس کے معاونین تھے، نائبین تھے، قافلہ تیار کرو، کچھ افراد کو ساتھ لے لو، یثرب جانا ہے، جا کے ان سے مناظرہ کریں گے، عیسیٰ کی ولدیت پر ان سے مناظرہ کریں گے، دیکھیں گے ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ محمد دلیل نہیں مدلل لے کے بیٹھے، جاگیے گا ذرا، دلیلیں نہیں مدلل لے کے بیٹھے۔ وہ افراد منتخب ہوئے تو اس نے بستی والوں سے کہا ہمیں ایسے رخصت نہ کرنا چپ کر کے، ہم جا رہے ہیں ہدایت کے لیے، تلاش حق کے لیے، ہمیں رخصت ایسے کرنا جیسے جنت کی طرف جاتے ہوئوں کو بھیجا جاتا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ وہ جو عبد المسیح تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کا بھائی تھا منذر، اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، پہلی گلی میں چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل گر گیا، جب گرا چوٹ لگی، زخم ہو گیا، لہو نکل آیا، تو وہ راہب کہنے لگے اچھا شگون نہیں ہے، چلتے ہوئے چوٹ لگ گئی، سفر ملتوی کر دو۔ عبد المسیح کہنے لگا نہیں مجھے چوٹ لگنے کی وجہ سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یقیناً اس نے اس کے متعلق غلط سوچا ہے جس کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ فرمانے، اس نے بسم اللہ اس کے متعلق غلط سوچا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہوا ہے، میں نے سوچا ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم ادھر کیوں جائیں؟ اس نے کہا ہم حق پر ہوتے تو ہم نہ جاتے، ہمارا حق شک پر ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ہمارا حق شک پر ہے،
ہم جا رہے ہیں یقین کی تلاش میں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر یقین سے آئیں، اگر یہاں یقین نہیں تو وہاں سے یقین لیں۔ چل پڑے، جب چل پڑے تو 20 ذی الحج کو 20 ذی الحج کو یہ مدینہ کے باہر پہنچے، تو کوئی قریباً یہی وقت ہوگا، شام ہو رہی تھی، اور اس وقت نجران کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شام کے وقت نئی بستی میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا رات باہر خیمے لگا کے گزارتے ہیں، صبح تیار ہو کے نا پھر اندر جائیں گے۔ وہ رک گئے، انہوں نے خیمے لگائے، انہی خیموں میں رات گزاری۔ رات گزر گئی تو صبح، چونکہ وہ جاہو جلال کے ساتھ جانا چاہتے تھے، ایک تمکنت کے ساتھ جانا چاہتے تھے، ایک مصنوعی وقار کے ساتھ جانا چاہتے تھے کہ روک پڑ سکے، انہوں نے ریشمی لباس پہن لیے، جبینوں پہ ہیروں کے تاج سجا لیے، گلوں میں قیمتی موتیوں کے ہار ڈال لیے، زرعی جوتے پہن لیے، زیب پا کر لیے، اور یہ پہن کے وہ مدینے میں داخل ہو گئے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں بازار کھل گئے تھے، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ جب یہ مدینے کے بازار میں داخل ہوئے، لوگوں کی نگاہ پڑی تو لوگ جمع ہو گئے اور ان کے لباس کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ایسے کپڑے پہلے نہیں دیکھے، ایسے لباس پہلے نہیں دیکھے۔ وہ آگے آگے جا رہے تھے، آگے آگے جا رہے تھے، جیسے کوئی عجیب سی چیز سید کسرا میں آ جائے تو بچے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ آگے آگے عجیب چیزوں کی طرح جا رہے تھے، پیچھے لوگ تھے۔ انہوں نے آگے چلتے چلتے اچانک پلٹ کے پوچھا کہ ہمیں آپ کے نبی سے ملنا ہے، ان کا گھر کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا سلمان بول پڑے، آواز دے کے کہتے ہیں ان کا اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ تھوڑا بولے آپ، اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہی ان کا گھر ہے۔ جو بندے تھکے بیٹھے وہ آواز سنبھال کے رکھیں۔ اور سلمان آواز دے کے کہنے لگے جاؤ جا کے ان سے بات کر لو، اور بات کرتے ہوئے ہچکچانا نا، بڑے خلق کے مالک ہیں، آدم کا خلق انہی کا آتا ہے، نوح نے بات کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا ہے، اور موسیٰ انہی کے چھوٹے بھائی سے باتیں کر کر کے کلیم اللہ بن گئے ہیں۔ جی آپ سلامت رہے۔ یہ مسجد میں داخل ہوئے، سلمان نے حوصلہ دے دیا۔ سلمان کے ملے ہوئے حوصلے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ لباس بڑے قیمتی تھے، بڑے زبردست لباس پہنے، ہار بھی بڑے اچھے، جبینوں پہ تاج بھی۔ مسجد میں داخل روب ڈالنا چاہتے تو اسی روب کے خیال کے ساتھ میرے آقا کو سلام کیا۔ سرکار نے رخ دے، ادھر تھے نا تو سرکار نے رخ ادھر کیا۔ وہ سمجھے سنا نہیں ہے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں نہ سننے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جسے ہم سلام کر رہے ہیں نا، اس کی آغوش میں پلنے والا، زمین پہ رینگنے والی چونٹی کی آواز سننے والے سلیمان کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وہ دوسری طرف آئے، پھر آ کے سلام کیا، سرکار نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب وہ سمجھے کہ معاملہ گڑبڑ، نہیں سلام کا جواب دے رہے تو نہ دیں، ہم بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے سردار ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے۔ باہر نکلے اور باہر آ کے کہنے لگے کہ آپ تو کہتے تھے بڑے خلق کے مالک ہیں، وہ سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو سلمان کہنے لگے ان سے نہ پوچھو، میرے ساتھ آؤ، میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ کیسے سمجھاؤ گے؟ سلمان کہنے لگے میں تمہیں ان کے مزاج کے پاس لے جاتا ہوں۔ کھا گئے فکرہ، میں آپ لوگوں کو ان کے مزاج، جو بندے مزاج نہیں سمجھے، جی ہاں مزاج نہیں سمجھے نا، انہیں سمجھا دوں، میں تمہیں ان کے مزاج کے ساتھ پاس لیے چلتا ہوں۔ سلمان عیسائیوں کو لے کے وہاں آ گئے جہاں تراب پہ بچھے ہوئے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ابو تراب تحت الثری کی رگوں میں رینگتے ہوئے پانی میں چلتے ہوئے کیڑوں میں رزق بانٹ رہے تھے۔ آپ یہ اگلے فکرے پہ میں دیکھوں گا کون کون چپ رہتا ہے۔ اور سلمان نے آگے کہا مولا یہ نجران کے عیسائی ہیں، انہیں آپ سے کام ہے۔ جب کہا نا نجران کے عیسائی ہیں، انہیں آپ سے کام ہے، علی سر اٹھائے بغیر مسکرا کے کہتے ہیں سلمان عیسائیوں سے کہو کام بتائیں، عیسیٰ کے بھی تو میں ہی کرتا ہوں نا۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ جی سلامت رہے زندگی آپ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کام نہیں، کوئی ہمیں کام نہیں ہے، شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ ہم آپ کے بھائی سے ملنے گئے ہیں، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔
امیر المومنین نے عیسائیوں کو دیکھا، یہ پہن کے گئے تھے، انہوں نے کہا جی اور کیا پہنے، اس سے اچھے بھی ہو سکتے تو آپ دے دیں۔ فرمایا تم لباس کا روپ دکھانے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے بچے جب چاہیں جنت سے منگوا لیتے ہیں، لباس کے روپ نہ دکھاؤ، جاؤ وہ جو سادہ کپڑے نجران سے پہن کے آئے تھے نا وہی پہنو، پھر دیکھنا عزت کتنی ملتی۔ مولا کے بتانے پہ پلٹ گئے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، سادہ لباس گرد آلود کپڑے پہن کے دوبارہ مسجد کی طرف چلے۔ ابھی پہلے عیسائی کا پہلا قدم مسجد کے صحن کے اندر آیا کہ 1,23,999 نبیوں کا محترم رسول احتراماً کھڑا ہو۔ اب میں دوستوں کو کچھ بات سمجھا جاؤں، موقع ہے تو میں بات کہہ جاؤں، 25 دسمبر ہے تو بات سمجھا جاؤں۔ یہی عیسائی پہلے بھی آئے تھے تو سرکار نے رخ پھیر لیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہی عیسائی دوبارہ آئے ہیں تو مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ درمیان میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ صرف علی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ نجران کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ نبی تبھی ملتا ہے جب علی سے مل کے آؤ، علی سے نہیں ملو گے تو نبی سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، برداشت کیجیے، آؤ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پوچھنا ہے بابا جی۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابھی نہیں پوچھنا، ہم بڑے گھر کے رہنے والے ہیں، کھانا پہلے کھلاتے ہیں، کام بعد میں پوچھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا جلدی گل دسو میں جلدی، پہلے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کھا لیتے، کھانا لگ گیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے پوچھنے لگے آپ پوچھ لیں؟ فرمایا نہیں، ہماری خاندانی رسم ہے، اتنی دور سے آئے ہو، ہم 3 دن مہمان رکھتے ہیں، آپ بھی کربلا جا کے دیکھ لو، یہ خاندانی روایت چل رہی، 3 دن مہمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 3 دن کیا، ہم 3 مہینے رہ لیں گے، آئے جو تلاش حق کے لیے، تو اٹھ کے چلے۔ سرکار نے فرمایا کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہیں رہنا تو ہے نا، خیموں میں چلے۔ فرمایا نہیں، خیام میں نہیں، تو کہاں رہیں؟ فرمایا جہاں ہم رہتے۔ انہوں نے کہا آپ تو خود مسجد میں رہتے۔ سرکار نے فرمایا ہم مسجد کے محکوم نہیں، ہم مسجد کے حاکم، جسے چاہے رکھ لیں، جسے چاہے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کی نظر میں مشرک ہیں۔ فرمایا نہیں تم چادر لگاؤ نا ادھر، مجھے تمہارے شجروں میں بھی پتہ ہے کون کون موحد ہے، کون کون مشرک ہے، ادھر تم نماز پڑھو ادھر ہم پڑھتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد پھر دسترخوان لگا، کھانا کھا کے وہ کہنے لگے جی آپ پوچھ لیں۔ بادشاہ نے فرمایا معلوم تو ہمیں ہے تمہیں کیا پوچھنا ہے، لیکن ہماری خاندانی تہذیب کا تقاضا ہے کہ سوال سنیں۔ کرو سوال، کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ صرف یہ بتا دیں، ہم 3 دن رکے ہیں، پوچھنا صرف یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں عیسیٰ؟ سرکار نے فرمایا ہم نہیں مانتے عیسیٰ، عیسیٰ ہمیں مانتے ہیں۔ جسے بات پہنچ رہی ہے، عیسیٰ ہمیں مانتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کتنی دور سے آئے ہیں، شاید لہجوں سے واقف نہیں، رواج سے واقف نہیں، سوال غلط ہو گیا، لیکن ابو طالب کی آغوش کے پلے ہوئے رسول سے مہمانوں کی گھبراہٹ دیکھی نہ گئی۔ فرمایا نہیں تمہارا سوال یہ نہیں بنتا، تمہارا سوال یہ بنتا ہے تم پوچھو ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل یہی پوچھنا، یہی پوچھنا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہم سوال کے لفظ بھی دیتے ہیں، جواب کی روح بھی دیتے ہیں، سوال کے لفظ بھی دیتے ہیں، جواب کی روح بھی دیتے ہیں۔ اب تمہارا سوال یہ ہے کہ ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، تو ہم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے، جو ہمارا اللہ سمجھتا ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم
اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے. آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے اور پھر بھی بن گئے. عیسیٰ کی ماں تو ہیں. یہ اللہ سمجھتا ہے عیسیٰ کو. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ نے اپنا قرآن پڑھا، ہم نہیں مانتے. اب تعلق آپ کا کسی بھی نظریے سے ہے، قرآن پڑھ دیا اور پڑھ دیا اس نے جو منزل قرآن ہے، اور عیسائی کہنے لگے ہم نہیں مانتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب قرآن کی آیت پڑھ دی جائے اور مخالف کہے جی میں نہیں مانتا، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اصول کافی؟ پھر بصائر پڑھیں گے؟ پھر کیا پڑھیں گے؟ نور الیقین پڑھیں گے؟ نور الثقلین پڑھیں گے؟ نہیں. قرآن کے بعد تو کوئی حوالہ نہیں رہ جاتا. کہ بخاری پڑھیں گے؟ قرآن کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قرآن کے بعد تو کوئی حوالہ ہی نہیں. نبی نے قرآن پڑھ دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، پھر آیت آ گئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرا حبیب جب تو قرآن پڑھ دے اور یہ قرآن نہ مانے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا، پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن کا نہیں چلتا. جہاں قرآن بس بے بس ہو جائے. ان سے کہو تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، بسم اللہ آئیے سرکار، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو. ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. تم لاؤ اپنانا و اپنا ونسانا و نسا و انفسنا و انفسکم. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. نسانا ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو. انفسنا یہاں بھی جمع کا صیغہ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے. لیکن جب کارواں چلا تو پھر پتا چلا کہ کون کس کے ساتھ گیا. یہ مائیت ہے. پھر خبر ہوئی کہ کون کس کے ساتھ گیا. توجہ فرمائیے، سب سے آگے رسول مولا حسین کو اٹھایا. حسین بادشاہ نے انگلی پکڑی، حسین کو اٹھایا ہوا، حسن نے انگلی پکڑی. آپ آیا تو میں فکرہ نظر کر دوں، حسن امیر نے انگلی پکڑی ہوئی تھی کہ آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتے کیسے. آپ نے سلامت رہے. بلکہ میں ایک فکرہ آگے بڑھ کے کہہ دوں، انگلی پکڑی کیسے جاتی ہے؟ ایسے پکڑی جاتی ہے، ایسے پکڑی جاتی ہے. بس میرے محسنوں یہ سمجھ لو کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی انگشت حسن کی گرفت میں تھی، پکڑی ہوئی تھی میرے مولا حسن. سب سے پیچھے کون تھے؟ مولا امیر المومنین. درمیان میں کون؟ ولایت و نبوت کے غلاف میں صدر بزم عصمت، مصدر عصمت، مخدومہ کونین، مباہلہ میں چلی. سیدہ رسول کے ساتھ نہیں گئی، رسول اور علی سیدہ کے ساتھ گئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مباہلہ میں رسالت و امامت کو مائیت دستیاب تھی جناب سیدہ کی. اور یاد رکھیے گا، جو جناب سیدہ کے کسی دشمن کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہو وہ سچوں کے ساتھ نہیں. جب حکم ہے کونوا مع الصادقین، تو صادقین کے اور صادقون کے ساتھ ہونے کے لیے پھر آپ کو جھوٹوں کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن مباہلہ ہوا، جب پہنچے تو پھر عاقب نے کہا، اس نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے. میں تھر تھراتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، میں دھسنے کے لیے مچلتی ہوئی زمین کو دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ سرکنے والے ہیں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے کون سا عذاب ہے. یہ تو پہلے بھی گھر سے آئے ہوں گے جو سامنے ہیں، لیکن آج شاید کوئی ایسا آ گیا جو پہلے کبھی نہیں آیا. ہمیں مباہلہ نہیں کرنا. جزیہ دیں گے، لعنت نہیں لیں گے، عذاب نہیں لیں گے. جزیہ دیا گیا، چند قدم چل کے بطول توحید بچا لائے. کیا قدر و منزلت ہے بابا جی مخدومہ کی، کہ جس کے اٹھے ہوئے چند قدم 600 سال کی تسلیث کو عقیدہ وحدت میں بدل دے. وہ شہزادی اور آج 2 جمادی الثانی کی رات. فقط ایک دن ہے درمیان میں. پرسوں آپ شہادت کا دن برپا کریں گے، منائیں گے نہیں، برپا کریں گے. اگر بیٹے کی شہادت کا دن عاشور ہے تو ماں کی شہادت کا دن کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ 3 کو شام کو سو جائیں گے؟ 3 جمادی ثانی شام کو سونا نہیں. وہ اس لیے کہ 3 کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگا. مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے، شہزادی نے تسبیح تو نہیں پڑھی دائیں ہاتھ سے، لیکن کچھ کام کیے ہیں اس ہاتھ سے جس سے تسبیح نہیں پڑھی. اس سے کچھ کرتے سیے. وہ کس کے ہیں؟ کرتے اس کے سیے ہیں جو چادروں کا ضامن تھا، جو رداؤں کا ضامن. اور یہاں ایک فکرہ ضرور کہوں گا کہ وہ بیٹے جو مباہلہ کی فتح کے لیے اللہ رسول کو دے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور وہ بیٹا جو کائنات کی فتح کے لیے بطول علی کو دے اسے عباس کہتے ہیں. شہزادی نے بتا دیا تھا کہ عباس کو آنا ہے. پھر عباس آئے تو پہلے حسین گئے، پھر بہنیں گئیں. بہنیں ملی. شہزادی کی شہادت کے بعد یہ پہلی خوشی ہے اس گھر میں. پھر 1 سال گزر گیا. فکرہ میں کہوں گا آپ سے بہتر کون سمجھے گا مصیبت کے اس فکرے کو. سال کے بعد علی کی بیٹی نے عباس کی انگلی پکڑ کے پیدل چلنا سیکھنا شروع کر دیا. جزاک اللہ مرحبا. شہزادیاں بھائی کو لے آتی تھی مصلوں کے درمیان بٹھا کے نا، خود نماز پڑھتی تھی. بعید خراسانی صاحب نے کہا ہے کہ شہزادیاں نماز سے فارغ ہو کر تاکیبات سے پہلے عباس کے رخسار چومتی تھی.
پھر دیر تک شہزادیاں بٹھائے رہے. جی بسم اللہ نوکر. ایک شب مغربین کے بہت دیر بعد جب میرے مولا عباس واپس سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچے. عباس کہاں تھے؟ اماں بہنوں کے پاس. پھر بتاؤ کہاں؟ اماں بہنوں کے پاس. پھر کہو اماں بہنوں کے پاس. فرمایا عباس پہلا سبق میری وہ بہنیں حسنین کی. تو اماں میرے لیے میں تیری آقا زادی ہیں. وہ جو حکم دینا وہ بجا لایا کر لیکن حجروں میں کم جائے. اچھا اماں تعمیر ہو گئی. اگلا دن آ گیا فجر ہو گئی ظہرین ہو گئی کہ ظہرین کے مصلی پر بیٹھ کر بڑی شہزادی نے اپنے سے چھوٹی شہزادی سے پوچھا آج دن گزر گیا ہمارا چاند نہیں آیا. اماں فضا ہمارے برقعے دو. کیا پڑھوں مسائل؟ ایک حویلی 4 دیواری. اماں فضا ہمارے برقعے دو. جو اپنے باپ کی حویلی میں برقعے پہن کے چلتی تھی. برقعے پہن کے ماں کے حجرے سے ماں کے حجرے تک آئی. میں کہہ رہا ہوں برقعے پہن کے ماں کے حجرے سے ماں کے حجرے تک آئی. سیدہ ام البنین اٹھی استقبال کی. آؤ شہزادیوں بیٹھو. مسندیں پیش کی. شہزادیاں تشریف فرماؤں گی. مجھے حکم دیا ہوتا میں آپ کی حجروں میں. نہیں اماں آپ ماں ہیں ہم بیٹی ہیں ہمیں ہی آنا تھا. اماں ایک فقہی مسئلہ پوچھنا ہے. شہزادی آپ عالمہ غیر معلمہ آپ کی پوچھیں گی. فرمایا آپ بھی تو محافظ شریعت کی ہمسر ہیں نا. میں بطول زادی ہو کے حکم دے رہی ہوں میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں مجھے بتائیے. جی سیدہ حکم. فرمایا اماں یہ بتائیں مستور کی نماز بغیر پردے کی ہو جاتی؟ جزاک اللہ مرحبا مرحبا. مستور کی نماز بغیر پردے کی ہو جاتی؟ شہزادی نہیں ہوتی. جو بچے نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں. شہزادی آواز دے کے کہتی جب مستور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی پھر عباس کو میرے حجرے میں آنے سے روکا کیوں؟ اچھا مولا عباس کے پہرے کے بغیر نماز نہ پڑھنے والی شہزادی نے سوچو شام غریبہ میں نماز کیسے سیدہ آپ کو سلامت رکھے مخدوم عالمین اجر عظیم عطا کرے. بس 2 فکریں اور سن لیں. آپ کو سلام کروں دیر سے آپ بیٹھیں. ہاں یہ میں کہوں گا یہ راتیں خوشی کی راتیں نہیں. دن گزر گئے 19 رمضان آ. عباس نے شجاعت کا پہلا مظاہرہ کیا. پتہ ہے کب؟ جب مسجد سہلہ سے دوڑتے ہوئے ہیں تلوار بے نہا میں پہلا حکم حسن امیر نے دیا. فرمایا عباس تلوار نیام میں رکھ کے زخمی باپ اٹھا. جزاک اللہ مرحبا مرحبا. کیا بابا جی اطاعت ہے.
فاروق بھائی کیسی اطاعت ہے؟ عباس تلوار چلانا عباس سے بہتر کون جانتا ہے؟ حسن کہہ رہے ہیں نیام میں رکھ اور زخمی بابا کو اٹھا. شجاعت کا پہلا امتحان. عباس نے تلوار نیام میں رکھی، مولا کو گھر لیا. جلدی کر جاؤں. پھر دوسرا موقع جب حسن امیر کا جنازہ رکا تو عباس نے دونوں ہاتھ سخی شبیر کے پیروں پہ رکھے. فرمایا ایک بار اجازت دے، پھر جہاں چاہے حسن کو دفن کر. فرمایا نہیں عباس، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں مصائب پڑھ گیا. تلوار، یہ بڑے مشکل کام تھے. مولا امیر کے جنازے پہ تلوار نیام کرنا مشکل تھا. حسن امیر کے جنازے پہ یہ 85 تھی، تلوار نیام کرنا بڑا مشکل تھا. بڑے مشکل کام تھے. عباس یہ سارے مشکل کام کر گئے. اب بتاؤ 60 ہجری آ گئی، 27 رجب ہے، بنو ہاشم کی حویلی ہے کہ علی اور حسن کے جنازے سے مشکل کام شبیر نے عباس سے کہا. فرمایا لکھ زینب. سیدہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. فرمایا لکھ زینب. حکم تھا نا مولا حسین کا. لکھ گئے عباس زینب. سواریاں آ گئیں، سوار ہو گئی، قافلہ چل پڑا، کربلا پہنچ گیا. عباس رخصت ہو گئے، بازو کٹ گئے، مشق دانتوں میں آ گئی. دانتوں میں لٹکی ہوئی مشق پہ اصغر کے پانی میں ہرملا نے تیر مارا. میں نے کہا اصغر کے پانی میں ہرملا نے تیر مارا، پانی بہ گیا. کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ کائنات کے سب سے بڑے شاہ سوار نے اپنے اشارے کے ساتھ اشعل کو مہمیز کر دیا کہ چل لشکر یزید کی طرف. اتنا جلال تھا مولا عباس کے چہرے میں. کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ فوج میں رستہ بناتے بناتے فوج کے درمیان پہنچ گئے. لیکن یزید کی فوج سہمی کھڑی ہے، بازو بھی نہیں ہے، قریب نہیں آ رہے. اب عباس فرما رہے کیوں ڈرتے ہو، بازو کٹ گئے، اب آؤ مجھے مارو، جتنا مارنا ہے مجھے مارو، اسے نہ مارنا. اسے نہ مارنا، جی جی جتنا مارنا مجھے مارو، اسے نہ مارنا. وہ بطول کا بیٹا ہے، پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا نا وہ مولا عباس کو مارتا. صاحب لحوف کہتے ہیں کہ حسین میدان میں آ گئے، حسین میدان میں آ گئے. بہت دیر تک حسین، میرے پاس مناسب لفظ نہیں میں کہہ سکوں، بہت دیر تک شبیر یزید کی فوج سے عباس چھینتے رہے. سیدہ سلامت رکھے. جب فوجیں ہٹ گئی نا، بازو نہیں، جا بجا تیر لگے، زخمی ہے عباس. دو کام کر رہے ہیں حسین، شبیر دو کام کر رہے ہیں. ایک فوج ہٹا رہے، ایک عباس سے آخری باتیں کر رہے ہیں. فوج بھی ہٹاتے ہیں، فوج حملہ کرتی ہے، شبیر ہٹاتے ہیں، عباس سے آخری باتیں کرتے ہیں. عباس آواز دے کے کہتے ہیں مولا پہلے آپ آتے تھے میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں پیشانی پہ ہاتھ رکھتا تھا، میں آپ کو سلام کرتا تھا. آج میرے ہاتھ نہیں، اجازت دیں میں سلام کا حق ادا کر لوں.
بزرگ سیدزادے بیٹھے مجھے معاف کر دینا. فرمایا کر لو عباس سلام. جب کہا نا کر لو عباس سلام, پتہ نہیں کسی کا کلیجہ نہ پھٹ جائے. عزادارو پہلی بار عباس نے اپنا سار اٹھا کے کربلا کی مٹی پہ مار کے کہا السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے, مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا. رب صلی علی محمد. جی مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات, یہ واسطہ جناب سیدہ کے ایام کا, جناب سیدہ کے ایام کے بعد اس ملک کو باران رحمت سے عالم